موافقت سے آج کے اجتماع کا آغاز ہوا. میں آج کے اجتماع کی صدارت کے لیے صدر کل مجلس عامر ملت جناب ضیاء الدین نیر صاحب سے خواہش کرتا ہوں جو آج کے اجتماع کی صدارت ہو. میں جناب شاہنواز ہاشمی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ نعت شریف اور منقبت پیش کریں. جناب شاہنواز ہاشمی صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت پاک کا مطلب کیا ہے؟ دل و نظر میں اجالا دکھائی دیتا ہے، دل و نظر میں اجالا دکھائی دیتا ہے، وہ آس پاس ہے ایسا دکھائی دیتا ہے، وہ آس پاس ہے ایسا دکھائی دیتا ہے. ہمارے خانہ دل میں خیام ہے ان کا، ہمارے خانہ دل میں قیام ہے ان کا، ہمیں یہ سینہ مدینہ دکھائی دیتا ہے، ہمیں یہ سینہ مدینہ دکھائی دیتا ہے. میری حیات کا مقصد ہو پیروی ان کی، میری حیات کا مقصد ہو پیروی ان کی، یہی نجات کا راستہ دکھائی دیتا ہے، یہی نجات کا راستہ دکھائی دیتا ہے. میرے نبی سے محبت کا جو کرے دعویٰ، میرے نبی سے محبت کا جو کرے دعویٰ، وہ سنتوں کا بھی شیدا دکھائی دیتا ہے، وہ سنتوں کا بھی شیدا دکھائی دیتا ہے. یہ ہاشمی بھی ہے صد شکر امتی ان کا، یہ ہاشمی بھی ہے صد شکر امتی ان کا، انہی کی یاد میں کھویا دکھائی دیتا ہے، انہی کی یاد میں کھویا دکھائی دیتا ہے. دل و نظر میں اجالا دکھائی دیتا ہے، وہ آس پاس ہے ایسا دکھائی دیتا ہے. ایک چند اشعار منقبت حسین کی سماعت فرمائیے گا. جہاں میں آیا ہے جب وقت امتحان شب
شبیر جہاں میں آیا ہے جب وقت امتحان شبیر خدا کی راہ میں دی تم نے اپنی جان شبیر خدا کی راہ میں دی تم نے اپنی جان شبیر خدا شناس شریعت کے پاس با شبیر خدا شناس شریعت کے پاس با شبیر زمین پہ آپ ہے مانند آسمان شبیر زمین پہ آپ ہے مانند آسمان شبیر اٹھائی تیغ تو فوج یزید کانپ گئی اٹھائی تیغ تو فوج یزید کانپ گئی اڑائی کبر و تکبر کی دھجیاں شبیر اڑائی کبر و تکبر کی دھجیاں شبیر سبھی ملائکہ جنت کو ہے سجائے ہوئے سبھی ملائکہ جنت کو ہے سجائے ہوئے کہ جانے والے ہیں کربل سے جو وہاں شبیر کہ جانے والے ہیں کربل سے جو وہاں شبیر خدا کے واسطے اس پر بھی ہو نگاہ کرم خدا کے واسطے اس پر بھی ہو نگاہ کرم یہ ہاشمی بھی تمہارا ہے مدح خواں شبیر یہ ہاشمی بھی تمہارا ہے مدح خواں شبیر جہاں میں آیا ہے جب وقت امتحان شبیر خدا کی راہ میں دی تم نے اپنی جان شبیر جناب شاہنواز ہاشمی صاحب آپ جو مرحبت پیش کر رہے تھے میں مکمل عمومی مجلس امیر ملت جناب ہمارے مشفق صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ آج کے موضوع پر جناب ہمارے مشفق اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ علی جناب محترم محمد ضیاء الدین نیگر صاحب صدر مجلس اسلامی ملت جناب ڈاکٹر یوسف حمیدی صاحب کنوینر اجلاس جناب خالد سلیمان صاحب جناب بشیر الدین صاحب حاضرین اکرام اللہ کا کرم ہے کہ یہ باعث برکت کی بات ہے کہ محرم کے مہینے سے گزر رہے ہیں کہ آج کا جو عنوان دیا گیا ہے کہ شہادت حسین سے موجودہ حالت میں کیا سبق حاصل کیا جائے کیا ہمیں پیغام شہادت حسین دیتی جہاں تک رہی بات شہادت کے واقعات کی تو انشاءاللہ تعالیٰ صدر محترم نے 10 محرم کو یہاں بعد نماز ظہر جلسہ منعقد کرنے کے لیے کہا ہے تو اس میں انشاءاللہ تعالیٰ بہت سارے شہادت کے واقعات اور جو حالات ہے اس کو سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا. اب
میں مختصر سے چند باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو آج کے دور میں بڑی اہمیت کی ہیں. اگر آج کے دور کا ہم جائزہ لیتے ہیں، اگر آج کے دور کا ہم تجزیہ کرتے ہیں اور شہادت حسین جو تعلیمات پر ان کی جنہوں نے شہادت دی اس پر ہم نظر ڈالتے ہیں تو بڑی صاف بات میں ظاہر ہوتی ہے یہی بات کہ امام حسین نے سوچئے کہ یہ بات دیکھی کہ جو زمانے میں جو یزید تھا وہ مسلمان تھا، آپ بھی جانتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا تھا، وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کاتب وحی تھے، ان کے تعلق سے بہت سارے حدیث ہیں اور پھر آپ کے طرف سے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اسلام کے لیے بہت کچھ خرچہ کیا. سب سے بڑے پہلی مرتبہ سمندری طور پہ جو حملہ کیا گیا وہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے کیا. بہت ساری چیزیں رہنے کے بعد بھی لیکن جب یزید کے ہاتھ میں حکومت گئی تو لوگوں نے دیکھا، امام حسین نے بھی دیکھا کہ اسلام کی جو سب سے بنیادی اصول تھی، جو حکومت کے لیے اسلام نے جو نظریات، جو اصول، جو قانون پیش کیے تھے، اس قانون سے ایک اسلام کی جو ایک چیز تھی وہ ہٹ رہی تھی. سوچئے کہ نماز فرض تھی، لوگ نماز پڑھتے تھے. اس زمانے میں بھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ لوگ نماز نہیں پڑھ لیں گے، کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ زکوٰۃ نہیں دینے کا معاملات میں کچھ معاملہ ہے، حج نہیں کرنے کی باتیں. لیکن ایک بات ان کے سمجھ میں آئی امام حسین کے اور زمانے کے صحابہ کے کہ جو حکومت اب تک چلتے آ رہی تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد لوگوں نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو چنا. حضرت ابوبکر کے بعد حضرت ابوبکر نے حضرت عمر کو اپنا جانشین بنایا. اس وقت بھی لوگوں نے حضرت عبداللہ بن ابوبکر کا نام لیا، دوسرے اصحاب کا نام لیا اور یہ کوشش کی کہ ان کو بنایا جائے. لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنے قبیلے، اپنے خاندان میں سے کسی کو حکومت نہیں دی، بلکہ آپ نے حضرت عمر فاروق کا نام رکھا. حضرت عمر کا جب آخری وقت آیا، کیونکہ ابھی آپ نے سنا کہ یکم محرم کو حضرت عمر کی شہادت تھی. آپ یہ یاد رکھیے کہ 27 سفر کو ان کو زخمی کیا گیا اور 27-28 کو یکم محرم کو ان کی شہادت تھی. حضرت عمر نے ایک باڈی بنائی، ایک ساتھ اپنی باڈی بنائی اور کہا کہ یہ جس کو چنے گی وہ اس کی حکومت کرے گا. انہوں نے حضرت عثمان کو چنا اور حضرت عثمان کی آپ دیکھتے ہیں کہ حکومت رہی. اور حضرت عمر اگر دنیا کی شہادت میں اسلام کی شہداء کی اگر ذکر کیا جائے تو یاد رکھیے کہ دو بہت بڑے مظلومانہ شہادت اسلام میں بھی ہے. سب سے پہلے حضرت عثمان کی تھی اور اس کا حضرت امام حسین کی. حضرت عثمان پر بھی پانی بند کر دیا گیا تھا. اس سے بڑی پرام تھا، میرا نام تھا، طبیعت کی ناسازگی سے میں نہیں جا سکا، پھر کبھی اس پہ گفتگو ہوگی تو. لیکن اس کے اندر حضرت امام حسین کی وہ شہادت ہے کہ آپ دیکھتے کہ حضرت جب عثمان کے شہید ہوئے، آپ کو شہید کر دیا گیا، آپ قرآن پڑھ رہے تھے، اپنی مظلومانہ شہادت بھی، تو لوگوں نے حضرت علی سے گزارش کی پڑے کہ آپ حکومت سنبھال لیجیے. حضرت علی نے پہلے تو انکار کیا. عبداللہ بن عمر کرنے گئے، بہت لمبے واقعات ہیں، جانا نہیں ادھر. بہرحال بھی بعد حضرت علی نے آپ نے خلافت کو قبول کیا اور جب حضرت علی بھی شہید ہوئے تو لوگوں نے کہا کہ امام حسین کو بناؤ. حضرت علی نے نامزد نہیں کیا، حضرت علی نے حضرت امام حسن کا نام نہیں دیا، بلکہ لوگوں نے آپ کو خلیفہ بنایا. آپ جانتے ہیں 6 مہینے تک حضرت امام حسین بھی خلیفہ رہے. لیکن جب حضرت معاویہ سے بات چیت ہوئی، جب حضرت معاویہ سے آپ کا ایگریمنٹ ہوا، آپ کی صلاح ہوئی، تو حضرت معاویہ آپ نے خون بہانا، مسلمانوں کا خون بہانا مناسب نہیں سمجھا اور اپنا نام واپس لیا اور حضرت معاویہ خلیفہ بنے. پھر 30 سال کے قریب آپ خلافت راشدہ پر رہے. پھر اس کے بعد کی آپ جب حالات دیکھتے ہیں، جب حضرت معاویہ جو بھی مشورے دیے تھے وہ الگ معاملات، حضرت معاویہ کی شان میں ہم گستاخی نہیں کر سکتے. لیکن حضرت معاویہ کے بعد جب یزید کو چنا گیا، بنایا گیا، تو آپ جانتے ہیں کہ یہی واقعہ تھا کہ حضرت امام حسین، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت زبیر آپ کی بیعت کرنے کے لیے تھی. آج ہم سوچتے ہیں، میں نے کہا کہ جو عنوان صدر صاحب نے دیا، آپ سوچئے کہ معمولی باتوں پر ہم کبھی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صلاح کر لیجئے. اب ہندوستان میں تو چل رہا ہے، افسوس کی بات ہوتی ہے. میں نے بہت اہم بات بتاؤں، کوئی شرک ہونے والی معاملہ نہیں تھا. اس زمانے کے علماء کرام موجود ہے، وہ آپ کے سامنے بات رکھیں گے کہ کوئی شرک کی دعوت نہیں دی جاتی. آج افسوس ہوتا ہے کہ کئی ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں. کتنے افسوس کی بات ہے، امام حسین نے شہادت اس لیے دی تھی کہ اسلام کا ایک جو قانون تھا اس میں تبدیلی آ رہی تھی. آج سوچئے کہ آج ہم مسلمان ہیں. پرسوں ایک ویڈیو اٹھائی کہ گنیش کو وہ بونا چاہ رہا ہے، اسے مسلمان گل افشانی کر رہے ہیں. شرک کے تعلق سے تو یہ کہا گیا کہ
کہ مسلمان میں اتنی نفرت نہ چاہیے کہ شرک کا تصور تک نہ ہو. کتنے افسوس کی بات ہے. اور ہم قومی عزت کی بات کریں, اپنی جان بچانے کے لیے, اپنا مال بچانے کے لیے, اپنی عزتیں بچانے کے لیے ہم آج جا کر وہ شرک کا کام کر رہے ہیں. اور امام حسین نے تو یہ تعلیم دی, دیکھو اگر کوئی اسلام پر وقت آتا ہے, دیکھو اگر اسلام کی کوئی بات پر آ جاتی ہے تو میں دیکھو میں اپنے عائد عیال کو شہید کرا رہا ہوں, میں معصوم علی اکبر کو شہید کرا رہا ہوں, میں اپنے بھائیوں کو شہید کرا رہا ہوں, 72 نفوس کو میں شہید کرا رہا ہوں, لیکن میں کہیں کمپرومائز نہیں کرتا ہوں. یہ تعلیم میں تمہیں دینے کے لیے چھوڑ کر جا رہا ہوں. آج افسوس یہ ہوتا ہے کہ سوچیے آپ کتنے افسوس کی بات ہے. ہمارے لوگ, میں بالکل کھل کے بات کروں گا, ہمارے منسٹر ہے جا کے پوجا میں بھی بیٹھتے, کہاں کی اسلامی تعلیمات ہے. جا کر میں نے کہا کہ بتوں کی پوجا بھی کر رہے ہیں, مندر کو بھی جا رہے ہیں, مندر کے افتتاح میں بھی جا رہے ہیں. اسلام یہ تعلیم دیتا. آج کے دور میں اگر ہم جائزہ لیں, اگر آج کا دور کا ہم تجزیہ کریں تو امام حسین کی تعلیمات کی جتنی آج ضرورت ہے اس سے پہلے کبھی اس سے پہلے کبھی امام حسین کی تعلیمات کی ضرورت نہیں تھی. امام حسین نے نیزے پر اپنا سر چڑھایا, اس لیے نہیں چڑھایا تھا کہ آنے والی قوم یہ حرکت نہ کرے. یاد رکھیے امام حسین نے نیزے پہ اپنا سر اس لیے چڑھایا تھا کہ آنے والی میری نسل, میری نانا کی امت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے اصولوں پر چلے. آج کتنی افسوس کی بات ہوتی ہے. پیغام کی بات ہے, بہت لمبی گفتگو کی جا سکتی ہے, لیکن پیغام امام حسین کا یہی ہے کہ کیسا وقت آنے دیجیے, کچھ ہونے دیجیے, اسلام کی تعلیمات کو چھوڑنا, اسلام کی تعلیمات سے منہ موڑنا نہیں ہے. یہی امام حسین کی تعلیمات ہے. آپ نے یہی تعلیمات کو عام کیا. آپ دیکھتے ہیں کہ میں نے کہا کہ کیا حالات تھے, سوچئے کہ کیا بات تھی. اور پھر بات آج تصور کا سوچئے, اگر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ یا اگر یزید کی اگر بیعت کر لے تو کیا انہیں جنت ملنے والی نہیں تھی؟ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 55 میں کہہ دیا تھا کہ میرے حسین اور حسین جنت کے نوجوانوں کے شہزادے. بتائیے آپ کہاں کی بات ہے کہ آپ کو جنت نہیں ملتی تھی؟ جنت میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر رہتے تھے. لیکن آپ نے یہ اصول کو بنایا کہ نانا نے جس اسلام کو لایا, نانا نے جس قرآن کو لایا, نانا کی جو تعلیمات تھی ان تعلیمات میں ہم کمپرومائز نہیں چاہتے. بس یہ ایک ہی جملہ ہے, بات سے باری کا بغاؤ کرے. آج ہم 25 جگہ کمپرومائز کر لیتے ہیں, آج ہم 25 جگہ رشوت دیتے ہیں, بھکے کہتے ہیں, سود کا کاروبار کرتے ہیں, کیا کیا ہمارے میں برائیاں نہیں ہیں. اور امام حسین کا نام بھی لیتے ہیں, ان کے نام پہ شربت بھی بانٹا جاتا ہے, ان کے نام پہ ماتم بھی کیا جاتا ہے. ان کی تعلیمات کا کہیں ذکر نہیں آتا, ان کی تعلیمات کا کہیں ذکر نہیں آتا. تعلیمات یہی ہے کہ آپ پڑھیے اور یہی کوشش کریے. کیا بات تھی, بہت تھا, یزید بھی مسلمان تھا, لیکن امام حسین نے دیکھا کہ سب سے پہلے جو حکومت قائم کی گئی وہ اسلامی اصولوں پر نہ تھی, نہ میرے نانا کے اصول پہ تھی, نہ خلفائے ثلاثہ کے اصول پہ تھی, نہ چاروں خلفاء کے اصول پہ تھی. آپ اس بات کو تیار نہیں تھے. پھر آپ نے دیکھا کہ اس زمانے میں یہ حکومت جو کی جاتی تھی یہ تصور ہوتا تھا کہ حکومت کرنے والے اللہ کو جواب دے, ان کو اللہ کو جواب دینا ہے, اور وہ جو ان کی عوام ہے وہ ان کی عوام کہ وہ اس کا حساب دینا ہے اور عوام کو بھی جواب دے. لیکن یزید کے معاملے میں آتا ہے کہ وہ جواب اللہ کو جواب دینے کا اس کے پاس تصور نہیں تھا, وہ اللہ کے سامنے جواب دینے کے لیے تیار نہیں تھا. عوام میں جھوٹ فریب دوسرے چیزیں بڑھ رہے تھے, اس کو روکنے کی اس میں صلاحیت نہیں تھی. پھر دیکھا امام حسین نے کہ مشاورت پر حکومتیں چلا کرتی تھی, کہ دیکھا کہ مشاورت کا معاملہ ختم ہو گیا ہے, ملکیت شروع ہو گئی ہے. اس بات کو امام حسین نے دیکھا اور آپ نے آواز اٹھائی. آپ سوچئے کہ بہت سارے واقعات ہیں, علماء اکرام آپ کے سامنے رکھیں گے. میں وہی دو باتیں آپ کو کرتے اپنی گفتگو ختم کروں گا کہ پہلی بات یاد رکھیے, اس زمانے میں امام حسین کا پیغام یہی ہے کہ امام حسین کی ساری زندگی کا آپ جائزہ لیے, یہ کہ آپ نے اسلامی معاملات میں کبھی کمپرومائز نہیں کیا, کبھی آپ نے اتحاد نہیں کیا. چاہے وہ کوئی سے آپ نے اپنی جان دے دی, اپنے بچوں کی جان دے دی, اپنے بھائیوں کی جان دے دی. یہ پہلی تعلیمات امام حسین کی. دوسری تعلیمات امام حسین کی ہے کہ یاد رکھیے کہ اخیار دشمن کتنا طاقتور کیوں ہونا دے دیجیے, کتنے ہتھیار کیوں ہونے دیجیے, لیکن حق بات ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ حق بات کے لیے اٹھ کے کھڑا ہو جائے, وہ حق بات کے لیے اٹھ کے تھک جائے. اور امام حسین نے یہ کام کر کر دکھایا. آپ جانتے تھے کہ 72 نفوس ہے, 22,000 لشکر ہے, کئی 22,000 کی 24,000 کچھ کم زیادہ تھا ہے. اتنے بڑے لشکر سے آپ مقابلہ کریں, لیکن آپ نے
یہ عہد کیا، آپ نے یہ تعلیم دی کہ حق بات کرنے کے لیے یاد رکھیے کہ ہر وقت ضروری یہ جیتا جائے. آپ باسعود ہار کر بھی جیتتے ہیں. آج یاد رکھیے کہ امام حسین کی آج ہم نام اس لیے لیتے ہیں، امام حسین کو ایسے یاد کرتے ہیں. آپ نے کوئی جنگ جیتی نہیں، آپ تو جنگ ہارے، لیکن آپ نے دل میں ساری دنیا کے ہر خواہان کے لیے آپ نے ایک مثال قائم کی. اسلام مسلمانوں کے لیے آپ نے مثال قائم کی کہ کیسا وقت آنے دیجیے، کوئی حالت ہونے دیجیے، دشمن کی تعداد کو مت دیکھیے، اپنے ایمان پر اور اپنے اللہ پر بھروسہ کریں. ہاں جیت لگی ہوئی ہے، یاد رکھیے زندگی میں آنے آگے پیچھے لگے ہوا ہے، لیکن اس کے لیے ضروری یہی ہے کہ میں یہی کہوں گا کہ ہمارے دوسرے مقرر بھی آ چکے ہیں کہ آپ یاد رکھیے آج کی تاریخ میں یہی ہے کہ آپ امام حسین کی تعلیمات کو پڑھیے. شہادت کے واقعات تو پڑھتے ہیں، اتنے تخارج میں آتے ہیں کہ میں آپ کو تصور نہیں کر سکتا، لیکن جو حقیقی واقعات ہے آپ وہ واقعات کو پڑھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور تیسری جو اہم بات ہے اس کو اپنی زندگیوں میں لانے کی کوشش کریں. جب تک جتنا بھی پڑھ لیجئے، عمر احمد شفیع کا ٹھہر کے 10 گھنٹے تک ہی چلے لیجئے، اگر ایک بات بھی میں اپنی زندگی میں نہیں لاتا ہوں تو پورا کا پورا بیکار ہے. یہی ہے کہ پڑھیے، سمجھیے اور اپنی زندگیوں میں لائیے. امام حسین کی یہی پیغام ہے، حق کے لیے ان کے کھڑا ہونا ہے. اور آج ہندوستان میں ہماری ضرورت ہے، کون اٹھتا ہے نہیں پتا، کون آواز اٹھاتا ہے نہیں پتا، انہیں اٹھنا ہے، آواز اٹھانا ہے، لڑنا ہے، مقابلہ کرنا ہے. یہی امام حسین کی تعلیمات ہے. شکریہ. السلام علیکم. مولانا شفیع صاحب خیال فرما رہے تھے. میں مولانا پروفیسر ڈاکٹر محمد ذوالفقار محی الدین صدیقی صاحب قادریہ ملتانی سے خواہش کروں گا کہ واقعی موضوع پر مخاطب کریں. مولانا حضرت محمد واس محی الدین صدیقی قادریہ ملتانی ایک عالم بعمل صوفی بزرگ اور سلسلہ قادریہ ملتانیہ کے ایک معروف و مقبول شیخ طریقت تھے. ابھی حال میں حضرت کا انتقال ہوا اور پروفیسر ذوالفقار محی الدین صدیقی صاحب کو ان کا جانشین بنایا گیا. میں ان کو تنظیم کی جانب سے اور میری جانب سے اتنی مبارکباد پیش کرتے ہوئے خواہش کرتا ہوں کہ وہ آج کے موضوع پر مولانا پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار محی الدین. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأمجدين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنحون عن المنكر. صدق الله العظيم. وقال تعالى في شأن حبيبه وعظمة نبيه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه
وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا نبينا شفيعنا وحبيبنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. گرامی قدر محترمی جناب ضیاء الدین نگر صاحب صدر محفل صدر کلیتی مجلس تعمیر ملت، برادر کرم جناب عمر شفیق صاحب اور محترمی جناب عبدالنبی صاحب اور آج کے محرر سامعین محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ کا شکر ہے کہ باوجود بارش کے ذکر حسین کی تڑپ میں ہم سب یہاں یکجا ہیں. امام حسین علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ذکر جمیل ہے اور آج کے حالات میں اس کے لیے ہمیں کیا رہبری مل سکتی ہے اس کا بارے میں ہم اور آپ یکجا ہیں. سامعین محترم، اس آیت کریمہ سے میں نے گفتگو کا آغاز کیا ہے. ارشاد ربانی ہے کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم خیر امت ہو، امتوں میں تم سب سے بہتر ہو. حضرت آدم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تسلیم تک جتنی امتیں آئی ہیں ان سب میں خیر امت کا لقب آپ کو اور ہم کو دیا گیا ہے. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی امت کو خیر امت سے رب کائنات مخاطب ہوتا ہے. رب کا خطاب ہے ہم کو خیر امت. تو اندازہ لگائیے ہم کتنے فضیلت معاف ہیں، ہماری کیا شان ہے کہ رب ہم کو کہہ رہا ہے خیر امت، امتوں میں سب سے بہتر ہو. تو خیر امت کہہ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہی کچھ ذمہ داریاں ہم پر عائد کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ جب خیر امت سے خطاب کرتا ہے ہم سے تو اس کے بعد کچھ ذمہ داریاں دے رہا ہے. دو ذمہ داریاں ہم پر عائد ہوتی ہیں. اگر ہم اپنے آپ کو خیر امت کہلانے کے اہل بننا چاہتے ہیں تو دو ذمہ داریاں ہم پر رکھی گئی ہے قرآن پاک میں. ایک بھلائی کا پرچار کرنا، دوسرا برائی کا خاتمہ. دو ڈیوٹیز اگر ہم انجام دے رہے ہیں تو ہم خیر امت ہیں. اگر جب اذا فات الشرط فات المشروط، یہ قاعدہ ہے، کلیہ ہے، فارمولہ ہے. جب شرط مفقود ہو گئی تو مشروط بھی ختم ہو جاتا ہے. تو اگر ہم یہ دو ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں، بھلائی کا پرچار اور برائی کے خاتمے کی کوشش کر رہے ہیں، جدوجہد کر رہے ہیں، اس میں لگے ہوئے ہیں، ہم خیر امت ہے، ورنہ نہیں. کیونکہ شرط مفقود ہو رہی ہے. جبھی ہم خیر امت کہلائیں گے جب یہ ذمہ داری کا آپ کو احساس ہو اور اس ذمہ داری کو ہم نبھا رہے ہیں. حاضرین محترم، جب یہ کام کریں گے آپ، بھلائی کا پرچار برائی کا خاتمہ، تو آپ کو لازمی بات ہے پھولوں کی سیک نہیں ملے گی، آپ کے قدموں کے نیچے قالین نہیں رکھی جائے گی، آپ کا جا بجا ویلکم یا خوش آمدید نہیں کہا جائے گا. رکاوٹیں آئیں گی، ممانعتیں آئیں گی، تکالیف آئیں گی، مشکلات آئیں گی، آپ کے راستے کو کٹھن سے کٹھن دشواریاں آپ کے سامنے لائی جائیں گی. لیکن دوستو، ہم کو اپنے منصب کو یاد رکھنا ہے، ہم کو وہ ڈیوٹی انجام دینا ہے جو ڈیوٹی کے ہم ذمہ دار ہیں. بہرحال ہر ایک کو اپنے منصب کے حساب سے مسائل آتے ہیں، ہر ایک کے لیے دشواریاں اس کے اپنے منصب کے ساتھ آتی ہیں. میں ایک عام مسلمان ہوں،
میرے حساب سے میرے سامنے دشواریاں آئیں گی اگر میں یہ ڈیوٹی انجام دے رہا ہوں، بھلائی کام کر رہا ہوں اور برائی کا خاتمہ کر رہا ہوں، تو میرے سامنے میرے حساب سے دشواریاں آئیں گی۔ انسان کے منصب کے حساب سے اس کے سامنے مسائل آئیں گی، اس کے سامنے مشکلات آئیں گی، اس کے سامنے پریشانیاں آئیں گی۔ لیکن دوستو، جو صاحب عظیمت ہوتا ہے، جو صاحب عظیمت ہوتا ہے، جو احساس کرتا ہے، دوستو اس کے سامنے مشکلیں کافور ہوتے چلے جاتے ہیں۔ راستے جو کانٹے بچھائے گئے ہیں، دوستو جو اصل میں محکم لے کر آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے وہ کانٹے پھولوں کے مالک ہو جاتے ہیں، اس کے لیے وہ دشوار اور ڈٹھے راستے انتہائی سہل اور آسان ہو جاتے ہیں۔ تو جب یہ کام ہم کر رہے ہیں تو دوستو ہم کو اس کا خیال کرنا نہیں، بلکہ ہر مشکل کو خندہ و پریشانی کے ساتھ لینا ہے۔ جو جس معیار کا ہے ویسی اس کے سامنے دشواریاں آتی جائیں۔ میں عام مسلمان ہوں، میرے سامنے عام مصائب آئیں گے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے ایمان کی حساب سے ان کے سامنے مسائل آئیں گے۔ جو اولیاء ہیں اولیاء کے حساب سے ان کے سامنے آئیں گے۔ جو ابدال ہیں، جو اقدار ہیں، جو اوتاد ہیں، جو اغواص ہیں، ان کے حساب سے ان کے سامنے مسائل اور مشکلات آتے جائیں گے، اور مشکلات آئیں گی اس کو دیکھے بغیر کامیابی کی طرف ان کے قدم جاتے جائیں گے۔ ان کے لیے راستے فراہم ہوتے جائیں گے اور ان کا مشن آگے بڑھتا جائے گا، ان کا کاز آگے بڑھتا جائے گا۔ دوستو، آج جس کی محفل ہم جا رہے ہیں، یہ کس کی محفل ہے؟ یہ کس کا منصب ہے؟ یہ صفت رسول ہے، ابن زہرا ہے، علی کے شہزادے ہیں، حسن کے دلالے ہیں۔ دوستو، جب وہ کار خیر میں آگے بڑھ رہے ہیں، بھلائی کو عام کرنے نکل رہے ہیں، برائی کے خاتمے کے لیے نکل رہے ہیں، تو لازمی بات ہے مشکلات ان کے حساب سے آئیں گی، دشواریاں ان کے حساب سے آئیں گی، مصیبتیں ان کے پیمانے پر آئیں گی۔ دوستوں کو فاتح ہونا ہے، فاتح یہ نہیں کہ سامنے والے کا خاتمہ کرے، بلکہ فاتح ایسا ہونا ہے کہ جو منصب لے کے نکلے، جو کاز لے کے نکلے، جو پیغام لے کر نکلے، اس پیغام میں کامیاب ہو کر ہر سو اس پیغام کو پھیلانا۔ یہ ایک پیغام امام حسین کا خیر کا تھا اور برائی کا تھا۔ خواجہ خواجگان ہند الولی عطا رسول سیدنا خواجہ معین الدین حسن سنجری چشتی قدس سرہ العزیز کی رباعی ہے۔ ہر ایک کو یاد ہے زبان آسفہ میں حضرت خواجہ فرماتے ہیں، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نجات دست در دستے عزیز، حقا کی بنا لا الہ است حسین۔ خواجہ خواجگان کے اشعار ہیں، مصنوی ہیں، رباعی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں خواجہ؟ شاہ است حسین، حسین شاہ ہیں۔ پھر اس میں آگے کہتے ہیں بادشاہ است حسین، حسین بادشاہ ہے۔ شاہ بھی ہے، بادشاہ بھی ہے۔ جو باطنی حکومت کو دیے وہ اس میں جو مقتدر اعلیٰ ہوتا ہے اس کو شاہ کہتے ہیں۔ جو ظاہری اقتدار ہوتا ہے، جو انسان کے بدنوں پر جو حکومت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں بادشاہ۔ جو انسان کے روح اور بطون پر جس کی حکومت ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں شاہ۔ فرماتے ہیں حسین انسان کے ظاہری لبادے کے بھی بادشاہ تھے، انسان کے باطنی لبادے کے بھی بادشاہ تھے۔ شاہ حسین، بادشاہ حسین۔ دوستو، خواجہ صاحب نے کہا، بجا کہا، صد فیصد بجا کہا، لیکن ہماری چھوٹی عقل اس کو برداشت قبول کرنے میں معترض ہے، سوچ رہی ہے کہ بھئی ایک بادشاہ ہے اور شاہ ہے جس کی ظاہر پر بھی حکومت ہے، باطن پر بھی حکومت ہے، اور کربلا میں اس شاہ کا کیا معاملہ اس شاہ کے ساتھ درپیش ہوتا ہے؟ کربلا میں اس شاہ کے ساتھ کیا معاملہ درپیش ہوتا ہے؟
तो कोई बादशाह बगैर खाने और पीने के अफराद खानदान के साथ, दोस्त अहबाब के साथ, शौक के साथ तड़पती धूप में, शिद्दत आमेज धूप में वो सब मुश्किलात और बर्दाश्त करा। ऐसे ये तो कहना था मजलूम मस्त हुसैन, कहना था मजलूम मस्त हुसैन, क्या तो समझ में आ रहा था। लेकिन शाह कहा खाजा खाने खाजा उसको दुरुस्त कहा खाने खाजा। मानो हुसैन मजलूम नहीं, मानो हुसैन शाह थे, शाह रहे और क़यामत तक शाह रहे। क्यों हम उसको समझ लेते हैं ये कैसा मामला है और ये क्या बात है तो इमाम हुसैन के साथ करबला में पेश आया। फिर इसके बताए कि हमको क्या इस्तेफादा है, हर हालात में हमें ये वाक़यात हमारी क्या रहनुमाई कर सकते हैं, थोड़ा इसको हम सबसे बात में समझने की कोशिश करेंगे। इंशाअल्लाह उसके बाद में बात समझ लेता हूँ। हाज़रीन मोहतरम, इमाम हुसैन शाह है, यकीनन शाह है, और इस काम के लिए निकले थे, भलाई के प्रचार के लिए निकले थे, बुराई के खात्मे के लिए। और इन सब से अलग और अहम बात यह है, एक रिवायत आई है, एक मौका है, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाए और शहज़ादे हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की गुज़र है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तस्लीम कुछ पर्चियां लेकर आते हैं, कुछ पर्चा लेकर आते हैं। अभी इस महफिल में इससे पहले मुबर्रिर ने कहा हज़रत मेरे माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के इस बारे में सुन लीजिए। हुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हुज़ूर जिस नशिस्त में थे उस नशिस्त में हुज़ूर और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु अन्हु और वहीं शहज़ादे हुसैन भी रेंग रहे हैं, शहज़ादे हुसैन भी रेंग रहे हैं। जिब्राइल अमीन 3 चिट्ठियां लेकर आते हैं, 3 चिट्ठियां लेकर आते हैं। एक चिट्ठी हुजूर उठाते हैं, एक चिट्ठी हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उठाते हैं, और एक चिट्ठी शहज़ादा हज़रत सैयदना इमाम हुसैन उठाते हैं। तो जब चिट्ठी खुलती है, हुजूर के हाथ में जो चिट्ठी है, चिट्ठी खोलते हैं तो उसमें परिचय मोहब्बत लिखकर होता है। उसमें क्या लिखा होता है? परिचय मोहब्बत। और हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जब चिट्ठी खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है मासियत। क्या लिखा हुआ होता है? मासियत। और शहज़ादे हुसैन जब चिट्ठी लेते हैं, जब उसको खोलते हैं तो उसमें लिखा हुआ होता है मुसीबत। एक में लिखा हुआ है मोहब्बत, एक में लिखा हुआ है मासियत, एक में लिखा हुआ है मुसीबत। तीनों को 3 इम्तिहान दिए गए, तीनों के जिम्मे 3 जिम्मेदारियां दी गई। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इम्तिहान था वो इम्तिहान मोहब्बत का था। और जब इम्तिहान देना है, मैं इम्तिहान देता हूं तो मेरी कोशिश क्या होती है कि 100% निशानात हासिल करूं। इम्तिहान में 100% निशानात के साथ आला और इंतहाई दर्जे पर मैं कामयाब हो जाऊं, ये मेरी कोशिश होती है। हर इम्तिहान देने वाले की कोशिश यही होती है। तो आप देखा हुजूर का इम्तिहान मोहब्बत का था। हुजूर हबीब किबरिया हबीबुल्लाह हुजूर का लक़ब हुआ, महबूब किरदगार रब कायनात के हुजूर हुए। हुजूर से ज्यादा कोई महबूबियत में उतरा नहीं, ना आदम से क़यामत तक देखिए हुजूर से ज्यादा, ना हुजूर के मसावी, ना हुजूर के अशर भी कोई महबूब रब्बुल आलमीन नहीं हुआ। हुजूर अपने इम्तिहान में 100% कामयाब हुए। अब एक इम्तिहान था परिचय मासियत। मासियत कहते हैं नाफरमानी को, कहते हैं मासियत नाफरमानी को कहते हैं, मासियत कहते हैं नाफरमानी को। ऐसा इनकार किया और सआदत बदुइयता कुरान में है, यानी इनकार करने के माने आते हैं आसाई। तो परिचय मासियत आया किसके हिस्से में? हज़रत अमीर माविया रज़ियल्लाहु
اور ایک بچہ آیا پہنچے مصیبت، پہنچے مصیبت آیا امام حسین علیہ السلام کے حق میں. حاضرین محترم، امام حسین کو پہنچے مصیبت میں آپ دیکھیں گے، میں پرچے مسجد بات میں سمجھاتا ہوں، کہیں کچھ ایسا ہمارا یہ کوئی گوشہ ایسا نہ رہ جائے کشنا کہ ہم غلط طریقے سے اس کو سمجھ لیں. یہ جو تفہیم، یہ جو مفہوم میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، حضرات صوفیاء کا نظریہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرات صوفیاء کی علم کی روشنی میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں. حضرت امیر معاویہ کے تعلق سے کبیدہ خاطب ہونے کی ضرورت نہیں. انہوں نے صحابی رسول ہیں، صحابی رسول ہیں، اور العلم صاحب حضرت امیر معاویہ کے شمار. دوستوں کی معصیت کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں. تو بچے مصیبت کس کے حصے میں آیا؟ حضرت امام حسین کے حصے میں آیا. ناظرین سامعین محترم، اس امتحان، ہر امتحان کے کچھ سوالات ہیں. یعنی سوال ہوتا ہے، پرچہ دیا جاتا ہے، اس میں کوشچنس رہتے ہیں 1 2 3 4 5. اس میں 5 کے 5 اگر کامیاب لکھیں گے تو آپ کو 100% نمبر ملیں گے. جب مصیبت کا پرچہ دیکھیں تو اس کے اندر جو سوالات تھے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ 5 سوالات پرچہ مصیبت میں تھے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ، ہم آزماتے ہیں، ہم ابتلا کرتے ہیں، آزماتے ہیں ضرور و ضرور. کچھ خوف طاری کر کے، کچھ خوف کے ماحول، خوف کا کھٹاٹوپ اندھیرا طاری کر کے ہم تم پر خوف کو مسلط کرتے ہیں. والجوع، بھوک اور پیاس سے ہم تم کو بے چین و بے قرار کرتے ہیں. بچے مصیبت کے جو سوالات ہیں، پہلا سوال خوف ہے، ہیبت ہے، وحش ہے، حیرانی اور پریشانی ہے. یہ بچے عمل ہوتا ہے. بچے سوال کا، بچے مصیبت کا پہلا سوال ہوتا ہے. اور دوسرا بھوک اور پیاس ہے، بھوک اور پیاس ہے. اور تمہاری مال، دولت، اثاثہ، طاقت، سب کا سب ضبط کر لیا جاتا ہے. سب کا سب تمہارا کھینچ لیا جاتا ہے، تم کو نہتا کر دیا جاتا ہے. والانفس، تمہارے جو معاونین ہیں، تمہارا جو دستوراست ہیں، جو تمہارے بھائی اور بہن ہیں، جو تمہارا لشکر میں جو تمہارے جو فوج ہے، ان سب کو موت کی گھاٹ اتار دیا. چوتھا کوشچن کون سا ہے؟ تمہارے انفس کو نفس کم کر دیا جاتا ہے. تمہارے لشکر کو انتہائی شہید کر کے تمہارے لشکر کو ختم کر دیا جاتا ہے. ثمرات سے مراد مفسرین کرام نے کہا کہ جو ننھے سے بچے ہوتے ہیں نا، جو ننھے سے جو معصوم جو بچے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے. اس بچے مصیبت میں تمہارے ان معصوم بچوں کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. معصوم بچوں کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے. تو سرحدین محترم، مصیبت میں 5 سوالات ہیں. پہلا سوال خوف، دوسرا سوال بھوک اور پیاس، تیسرا سوال تمہارے مال و زر، تمہاری طاقت، تمہارے ہتھیار سب ضبط کر لیے جاتے ہیں. چوتھے سوال یہ کہ تمہارے جو اطراف، جو تمہارے معاونین ہیں، جو تمہارے دست و پائے ہیں، ان کو ختم کر دیا جائے. اور 5واں معاملہ یہ ہے کہ ننھے سے معصوم بچوں کو بھی تمہارے شہادت سے مشرف کر دیا جائے. دوستو بزرگوں، یہ پرچے مصیبت کے 5 سوالات تو آپ نے کربلا میں جا بجا دیکھا، جا بجا آپ نے کربلا میں دیکھا. واقعات کربلا جانتے ہیں. امام صاحب جب جا رہے تھے کربلا کی طرف، مدینہ الرسول سے قافلہ نکل رہا تھا، دیوار صحابہ آئے، کہے اے نواسے رسول اس طرف مت جائیں گے کوفہ کی طرف. آپ جانتے ہیں کوفہ لا یوفا، کوفی لا یوفا، اہل کوفہ وفا کرنے والے نہیں ہیں. ان کے خمیر میں وفا نہیں ہے، ان کے خمیر میں صرف دغا ہے، ان کے خمیر میں صرف دغا ہے. آپ کے پجار کے ساتھ حال ہی کا واقعہ سب کے سامنے ہے. حضرت امام حسین کو جا بجا روکا جاتا ہے، جا بجا روکا جاتا ہے. اہل خاندان آپ کو روکا کہتے ہیں کہ بن جائے.
دوست احباب کہتے ہیں کہ مت جائیے، ہمارے صحابہ کہتے ہیں کہ مت جائیے، دوستوں سب کہتے ہیں مت جائیے مت جائیے، لیکن امام صاحب بولے نہیں مجھ کو جانا ہے، مجھ کو جانا ہے۔ کیوں؟ میں نے کون سی پرچی لی؟ میں نے پرچے مصیبت لیا، مجھے اپنی زندگی میں اس امتحان سے نکلنا ہے، مجھے اپنی زندگی میں اس امتحان میں کامیاب ہونا ہے۔ دوستو یہ قافلہ نکلا، خوف کے بادل ان کے اطراف گھیر دیے گئے، ان کو بھوک اور پیاس کی مسائل سے دو چار ہونا پڑا۔ لشکریوں میں جتنے معاونین رہے ان کو یا تو شہید کیا گیا یا لالچ دے کر ان کو یزیدی لشکر میں لے لیا گیا، اور انہیں سے شہزادوں کو جامع شہادت پوش فرمایا۔ جب یہ ایسے ٹاٹوپ حالات ہے، ایسے تکلیف سے المناک تھوڑا سا مواقع امام صاحب کے سامنے آئے، دوستو اجمنا کا سردار آتا ہے، کہتا ہے اے نواز رسول حکم دیجیے، سامنے والوں کو تحس تحس کر دیتا ہوں۔ سردار آتا ہے اور نواز رسول سے درخواست کرتا ہے حکم دیجیے، سامنے والوں کو تحس تحس کر دیتا ہوں۔ امام صاحب نے کیا کہا؟ میاں ہم اپنے کوئی کرتب دکھانے نہیں آئے، ہم اپنی کوئی طاقت کا مظاہرہ دکھانے نہیں آئے، بلکہ ہم آئے ہیں اس لیے کہ ہم اپنا کام نکالنے آئے ہیں، ہم اپنا کام نکالنے آئے ہیں۔ ہمارا کام کیا ہے؟ وہ امتحان کے اوپر سے دینا ہے، جو قرآن کریم کی آیت کریمہ میں بتائی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ صرف امتحان کی تکمیلے کے لیے امام صاحب پورے کے پورے مقامات کو جامع شہادت گوش فرمائے اور سب کو جامع شہادت کی شرط فرمائے۔ دوستوں اگر چاہتے شاہ حسین بادشاہ ہے، کون کہا؟ خواجہ صاحب نے کہا، لیکن یہاں مظلوم ہے۔ دوستوں مظلومیت نہیں ہے، یہ اختیاری ہے۔ یہ جو مراحل جو امام صاحب نے کربلا میں یہ مراحل سے گزرے، یہ سارے کے سارے اختیاری ہے، عزت راضی نہیں ہے۔ ایک اختیاری ہوتا ہے، عزت راضی ایک ہوتا ہے۔ موت آتی ہے ہمارے اختیار میں ہے، وقت آیا اور تم بھی بروج مشیدہ، اگر تم مضبوط سے مضبوط قلعے کے اندر بھی ہو، جب وقت موت آتا ہے تو موت دکھا تو نہیں ہوتا۔ موت اضطراری ہے، اختیاری نہیں ہے۔ جب وقت آتا ہے موت آئے گی اور ان کو لے کر جائے گی، اور ایک اختیاری ہوتا ہے جو تمہارے اختیار۔ تو کربلا کی جو فلسفہ ہے، یہ فلسفہ کربلا امام صاحب کا اضطراری نہیں تھا، اضطراری نہیں تھا، یہ امام صاحب کا اختیاری فعل تھا، امام صاحب کا اختیاری فعل تھا۔ اس کے پیچھے راز کیا ہے؟ راز یہ ہے کہ دوستو ہر نبی کو میرے آقا افضل الانبیاء ہے، سید الانبیاء ہے، سب میرے نبی سے افضل کوئی ہے نہیں، کوئی نہیں۔ دوستو کسی نبی کو جامع شہادت نوش ہونا پڑا، کسی نبی کو کچھ ہوا، لیکن دوستو یہ جو شہادت کا جو مطلب تھا، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات مبارکہ میں ہم کو آپ کو نہیں ملتا۔ اس کی تکمیل کرنا تھا شہادت کے دو اقسام میں، ایک سری ایک جہری۔ سری کی تکمیل امام حسن سے ہوئی، سری شہادت کی تکمیل امام حسن سے ہوئی، اور جہری شہادت کی تکمیل سیدنا امام حسین سے۔ دیکھیے احادیث میں تابعیوں نے کہا ہے کہ اوپر کا حصہ حضور کے شبیہ وہ بہو کون تھے؟ امام حسن تھے۔ اوپر کا حصہ چہرہ سر وغیرہ اگر آپ دیکھیں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی من وعشرہ امام حسن، نچلے حصے میں جو بدن جو جسم کا اتنا حصہ ہوتا ہے، اس میں جو شباہت آئی کہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ حضور کی ظاہری طور پہ بھی دیکھیں تو ایک حصہ امام حسن اور ایک حصہ امام حسین تھے۔ دوستوں شہادت کے دونوں حصوں کی تکمیل حضرات ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ دوستوں جہاں جہاں امام حسن نے اگر امام حسین کو کہیں یہ اختیاری ہے تو یہ خودکشی کو دعوت دینے کی فرادی۔ دوستوں اختیاری میں کیا ہے؟
مرضی مولا برہما ہو. رب کی رضا وہ جانتے تھے. وہ جانتے تھے کہ جو عمل ہو رہا ہے رب کی مرضی سے ہو. ہمارا اپنا اختیار نہیں ہے. وہ اتنے ذات کے اندر ضبط تھے کہ کوئی ادا ان کی مرضی مولا کر نہیں. ہر عمل کے پہلے رب کی رضا ہو. تو دوستو رب کی رضا کو انہوں نے کتنے مرحلے کیے اور دو مرحلوں میں رب کی رضا ہو. تو آج ہم کو اس شہادت میں سبق نہیں ہے کہ اس آج کے دور ہو یا اخبار آنے والے ہوں یا گزرے ہوئے اخبار ہوں دوستوں وہ یہ بن جو ہوگا تو رب کی مرضی سے ہوگا. جب رب کی مرضی سے ہوگا تو ہم کو کندھا پیشانی سے ہم کو پیشا کندھا پیشانی سے. دیکھیے کربلا میں دیکھیے قافلے کا قافلہ لٹ گیا, گھر کا گھر لٹ گیا, اولاد بھی دوست احباب بھی, آخری میں آپ بھی میدان میں آئیں گے. کہیں بھی بتائیے امام صاحب کی پیشانی تو کہیں بلایا کہیں بھی بتائیے. ہماری نہیں ان کی بھی روایت بتا دیجیے جو ان سے بغض حسین جن کے دل میں, ان سے بھی پوچھ لیجیے کہ امام صاحب کے چہرے پہ کہیں بل آیا تو بل نہیں آیا. اگر بل آتے تو امتحان میں فیل ہو جاتے. بل آتا تو امام صاحب فیل ہو جاتے. دوستوں کربلا میں یہ سبق ہم کو دیا ہے. کربلا سے ہم کو سبق یہ مل رہا ہے حالات کچھ بھی ہو, حالات کچھ بھی ہو, ہم ہمارے چہرے پہ بلنا, ہمارے پیر لڑک نہ جائیں. استقامت کا سبق امام صاحب نے, استقامت کا سبق امام صاحب نے دیا. ہر مصیبت کو برداشت کیا. کون سی مصیبت ہے جو امام صاحب کے پر نہیں ہے؟ تو ہر مصیبت کو بندہ پیشانی سے لیا, بندہ پیشانی سے لیا. اسی لیے سید الشہداء کہتے ہیں شہادت کے جو 5 مرکے میں جو سوالات ہیں تو ماضی میں کوئی ایسی شہادت نہیں. اس حد تک شہادت آپ کو بعد میں ملے گی. حضرت امیر حمزہ کو سید الشہداء کہا جاتا ہے, سید الشہداء, اور امام حسین کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. دوستو یہ سید الشہداء یہ درجہ امام حسین وہاں حمزہ تنہا شہید میں وہاں پر شہادت کے کچھ مرحلے وہاں پر ہے. یہاں پورے سرداپا شہادت کے سارے مراحل سے حضرت امام حسین گزرے. اس لیے سید الشہداء امام حسین ہے. اور شاہ اس لیے ہے کہ کوئی کام میں وہاں سے وقت یزدانی امام حسین سے نہیں, کسی عمل میں رب سے امام حسین کو روگردانی نہیں ہوئی. ہر عمل میں آپ نے پہلے حق کو پایا اس کے بعد آپ نے عمل. یہ ہم کو شہادت حسین کا سمجھتا ہے. دوسری بات دوستوں غور سے سنیے, سمجھنے کی کوشش جو پرچہ معصیت جو سوال پرچہ جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ پرچہ معصیت, جو وہ تینوں سوالات کس طرح سے آئے. تینوں سوالات محبت کا امتحان حضور نے دیا, مرضی مولا. مصیبت کا امتحان امام حسین نے دیا, مرضی مولا. حضور اپنے امتحان میں 100%, امام حسین اپنے امتحان میں 100%. وہاں پر پیش نظر رب کی رضا تھی, رب کی مرضی تھی. اب پرچہ معصیت میں آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پرچے کو ان کے حصے میں آیا. اب ان کا جو عمل ہوا ہم کو معصیت دکھ رہا, لیکن وہاں اطاعت ہے, وہاں اطاعت ہے, کرنا وہی تھا ان کو. امام حسین اگر کربلا کے میدان سے چلے جاتے تو کیا کہی تھی دنیا؟ کربلا کے میدان سے جانے کے مواقع آئے تھے یا کربلا نہیں جا سکتے تھے, لیکن دوستوں نہ جاتے تو گناہگار ہوتے, جا کے اپنے امتحان میں کامیاب. تو دوستوں جتنے مراحل حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیات طیبہ میں آئے دوستوں وہ مرحلوں میں ان کو کرنا ہی تھا. سفیان یہی بتائے, سفیان سے زیادہ کون سمجھ سکتا ہے ہم حضرت امیر معاویہ کی عظمت ہماری کیا حیثیت ہے. حضور غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی وضاحت ہے, حضور سیدنا حسین جن کی وضاحت ہے, امت کا متفقہ فیصلہ جن پر ہے. دوستوں ان کے لیے ہماری دعا ہماری کیا حیثیت, جو عمل جو حیات نے حضرت امیر معاویہ میں جتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں دوستوں وہ کرنا ہر ایک نے اپنے امتحان میں اعلیٰ سے اعلیٰ نمبرات دیا.
حضرت امیر معاویہ بھی اپنی امتحانی حالات سے آگے بڑھا اور یہ سب رب کی رضا سے ان کے پیش نظر اس لیے کہ جہاں رب کی منشا پیش نظر ہوتا ہے تو یہ صحابہ ہیں صحابی رسول ہیں دوستو. انہوں نے رسول کو دیکھا, انہوں نے حق کو دیکھا. اب وہاں دیکھنے کے بعد ان سے کوئی عمل غلط ہو سکتا ہے نہیں. ایک مولوی اگر کوئی عمل کرتا ہے شریعت کو پیش نظر رکھ کر, شریعت کو پیش نظر رکھ کر کوئی مولوی اگر عمل کرتا ہے, مولوی تو دور کی بات ہے دوستوں, ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں. فقہ کا مسئلہ ہے. آپ ابر ہے, ایک میدان میں جنگل میں آپ ہیں, مغرب کا وقت ہو رہا ہے, آپ کو قبلے کا تعین کرنا ہے تو آپ کیسا قبلے کو تعین کریں گے؟ کوئی ہے بھی نہیں آپ کی رہبری کرنے کے لیے. جب کوئی ہے بھی نہیں ہو آپ کی رہبری کرنے کے لیے قبلے کا تعین کرنا ہے تو فرما رہے ہیں غور کر لو اور نماز پڑھ لو, تمہاری نماز ہو جائے. بات معلوم ہوگا نہیں میاں تم مخالف سلم میں پڑھے تھے, وہ قبلے کی صرف نہیں تھی, ادا کرنے کی ضرورت ہے. دوستوں ہماری تحریک, ہماری غور کیوں کہ وہاں ہم رب کی خوشنودی کو ہم نے محفوظ رکھا, رب کی خوشنودی کو ہم نے محفوظ رکھا. اسی طریقے سے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جتنے واقعات حیات امیر معاویہ رضی اللہ عنہ ملتے ہیں ان سب کے پیچھے مرضی مولا ہے, اور وہ کام ان کو کرنا تھا وہ انہوں نے کیا, اور اس کا اجر ان کو مل رہا ہے. ان کو اس کا اجر خیر مل رہا ہے, ان کو اجر خیر مل رہا ہے. کیوں کہ انہوں نے جو کیا خیر کیا, خیر کے علاوہ نہیں کیا. اگر خیر نہیں ہوتا شر ہوتا, اور صحابی رسول شر نہیں کر سکتے. صحابی رسول ہے اور لازم صحابی ہے, تو انہوں نے جو کیا خیر کیا. ادھر بھی اجر ہے, ادھر بھی اجر ہے, ادھر بھی اجر ہے, ادھر بھی اجر ہے. یہ فلسفی شہادت ہے, اور اس شہادت کا یہ کو آج کے لیے پیغام ہے. میں مشکور ہوں کچھ تعمیر ملت کا کہ انہوں نے موقع دیا اور آپ نے گفتگو کا موقع آیا. وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نور ارشد سیدنا مولانا وعلى آله وصحبه وسلم. الصلاة برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار محی الدین صاحب اللہ سر تفویض عطا فرما رہے تھے. اب میں مولانا نیر اعظم اشرفی صاحب سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ شہادت حسین کا بیان عصر حاضر کے نام کو مخاطب کریں. اذان 9 بجے ہوگی اور نماز 9 بجے ادا کر سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حامدوں و مستعیاں و مسلم وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. صدق اللہ العظیم. صلی اللہ علیہ سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد معبود الکرام وعلیہ الکرام علیہ الکریم وعلیہ واصحابہ وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قریب و سادہ و رنگی ہے داستان کرم, نہایت اس کی حسین ابتدا ہے اسماعیل. ڈاکٹر اقبال ظاہر یہاں اقبالیات سے لبریز رہتے ہیں. پیام کا لفظ جو ہے یہ مسرت کا لفظ ہے. ہمیں پیغام کی ضرورت ہے, جو کہ کربلا اور شہادت میں لفظ پیام حالانکہ معنی وہی ہے, لکھا گیا وہی ہے. پیام کا معنی پیغام ہی ہے یہاں,
لیکن پیام کا زمانہ مسرت شادمانی اور خوشی کا ہے. ہمیں پیغام لینا ہے. 2-3 لفظ ایسا کہوں گا قرآن پاک کے حوالے سے. اصول اہل بیت، ان اہل بیت کی جو اصل ہے قرآن کی نص اور احادیث مبارکہ کی صراحت کے مطابق علی، فاطمہ اور حسن حسین اصولاً باقی قیامت تک فروعاً. آیت تطہیر میں بھی دیکھیں علی، فاطمہ، حسن حسین ہے. آیت مباہلہ میں دیکھیں علی، فاطمہ، حسن حسین ہے. سورہ دہر میں، سورہ انسان میں آیت نمبر 7 سے لے کر 22 تک دیکھیں، وہاں بھی حسنین کریمین اور علی فاطمہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین. واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کی تفسیر بھی دیکھیں تو مسند احمد کے حوالے سے حبل اللہ کا عنوان بھی بنتے ہیں. یہ اہل بیت. پہلے میں نے آتھینٹک بات کہہ کر کے نیچے کی بات اس لیے کہی ہے تاکہ ریلیٹڈ کرنے میں آسانی ہو. کچھ لوگ ذوق فکر کی بنیاد پر روایت ہی ان کے سامنے پہلے ضعیف آ جاتی ہے تو اسی کو قوی سمجھ جاتے ہیں اور اسی کو معیار بنا کر کے، بیس بنا کر کے ذکر کا احاطہ یا ذکر کا دائرہ محدود کرتے ہیں. اب جو میں جملہ کہنے جا رہا ہوں خصوصاً امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جملہ اہل بیت اطہار علی، فاطمہ، حسن، حسین، یہ سب اللہ پاک کے کلام کا عنوان ہے. پیغام لیجیے. وہ کیا رہا ہے، سوشل میڈیا نے اپنے استاذ ہونے کو ہمارے سامنے مطلب ظاہر ہی نہیں کیا ہے، آپ کے اوپر حاوی کر دیا. جو سوشل میڈیا کہہ رہا ہے، گوگل کہہ رہا ہے، بڑے بڑے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں یہ اب تو بخاری، مسلم، ترمذی سب بالکل ڈاؤن لوڈ ہے. سوال ہے انسان ڈاؤن لوڈ کرتا ہے اور انسان پر بھروسہ ختم ہو گیا. خدا نے ڈاؤن لوڈ نہیں کیا، انسان ڈاؤن لوڈ کرتا اور انسان سے ہی بھروسہ ختم ہو گیا. اور کہا جا رہا ہے کہ جو ڈاؤن لوڈ کیا گیا ہے نا وہی آتھینٹک ہے. سوال یہ ہے کہ جس نے ڈاؤن لوڈ کیا ہوگا یار اس سے زیادہ تو اس سے رجوع کرنا چاہیے. میں جو کہنے جا رہا ہوں یہ کربلا کا واقعہ امام حسین کی زندگیوں میں سے ایک چھوٹا سا واقعہ. عظمت اور عز و شان حسین کا جو پہلو ہے، پیغام لیجیے، وہ امام حسین کی زندگی کا تتمہ یا تکمیل یا کمپلیٹلی عنوان ہے، ایسا نہیں. وہ اب آج کھل کر کے ایک جملہ بول دو تاکہ تختہ مشق نہ رہے یزید. کوئی بھی حسین کے مقابلے میں قرآن کے خلاف آتا، حسین ان کے پاس بھی ان کے خلاف بھی اس وقت اٹھتے. کوئی بھی اگر امام حسین کے سامنے آتا، وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ تحفظ قرآن کی جو نبی نے ذمہ داری دی تھی، پریکٹیکلی طور پر جو تربیت کی تھی نبی نے. آیت مباہلہ کا آپ مطالعہ کریں، باپ سے پہلے اور ماں سے پہلے ذکر کیا ہے اللہ نے حسین کا. آیت مباہلہ سورہ آل عمران کے آیت نمبر 61 دیکھیں آپ. اللہ پاک فرماتا فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا، پہلے فرمایا. قرآن پاک کا منشا سمجھیں، بیٹوں کا ذکر پہلے فرمایا اور مراد حسن اور حسین ہے. وَنِسَاءَنَا پھر ماں کا ذکر ہو رہا، وَأَنفُسَنَا پھر علی کا ذکر ہو رہا. یہ طے ہے توحیدی دنیا میں، یہ طے ہے رسالت کی فکر میں کہ تحفظ قرآن اور تحفظ شریعت کی رسپانسبلٹی حسین اٹھائیں. یہ کسی کی تردید نہیں ہے، یہ طے ہے. جس کو کہیں یہ طے اور تصدیق، یہ فکس ہے، بالکل کلیئر بات ہے. تو سب سے بڑی چیز اور سب سے بڑا پیغام یہی ملتا ہے کہ
امام حسین کے لیے پازیٹو رہی ہے، اور ان کے مقابلے میں خلافی پہلو کہیں بھی کسی بھی کتاب سے آئے ایک آن میں ریجیکٹ کیجیے، آن بھی نہ آنے دیجیے اس آن پر کہ ہم امام حسین کے مد مقابل کمپریزن کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. امام حسین صحابی ہے اور یزید صحابی کا کچھ ہے ہی نہیں. وہ امام حسین صحابی رسول ہے، تربیت یافتہ مصطفیٰ ہے، اور ان کا تو وجود ہی 22 ہجری میں 20 ہجری کے بعد ہو رہا ہے. اس لیے تقابل توازن یہ تو عنوان ہی نہیں ہے. ہاں تباین عنوان ہو سکتا ہے اور ہے. امام حسین کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے امت کو عصر حاضر میں خاص طور سے کہہ رہا ہوں پازیٹیوٹی ہے، توحیدی پازیٹیوٹی اور رسالت کا پازیٹیو عنوان امام حسین کے حوالے سے اللہ پاک نے اور رسول نے دیا. یہ سب سے پلس عنوان ہے، سب سے اعلیٰ عنوان. اسی لیے یہ 10ویں محرم یا 8ویں یا 9ویں یا 7ویں 8ویں یہ آپ کے مطلب ظہور محبت کے یہ سب مظاہر ہیں. یہ محبت کے مظاہر ہیں، بس یہ محبت کے آپشنز ہیں. یہ حق ادائے حسین نہیں ہے، حق ادائے حسین نہیں. ہاں نسبت متعلق ہوئی اور ظلم کی انتہا ہے بے شک، ظلم کی انتہا ہے بے شک. اور جب وقت متعلق ہوتا ہے نسبت سے شے ممتاز ہوتی ہے، یہ صحیح ہے. لیکن یاد رکھیے امام حسین کے حوالے سے سب سے بڑا پیغام توحید ہے، پازیٹیوٹی. سب سے بڑا پیغام رسالت ہے پازیٹیوٹی. قرآن پاک میں جہاں کہیں بھی دیکھیں، آیت مباہلہ ہی میں دیکھیں، پھر آیت تطہیر سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم، اس لفظ پر جب غور کریں گے حالانکہ ذکر ہو رہا ہے ازواج مطہرات کا. آیت نمبر 32 میں 31 میں آپ دیکھیں گے تو یا نساء النبی لستن کاحد من النساء، یعنی ایک نبی کی بیویوں تو مؤنث کے صیغے ہونے چاہیے نا، مؤنث کے صیغے ہونے چاہیے. لیکن وہاں انما یرید اللہ لیذھب عنکم، انکن نہیں ہے، یہ انکم ضمیر مطلب یہ مذکر کا صیغہ ہے. تب جا کر کے ترمذی کی یہ روایت پڑھتے ہیں تو عش عش کرتا ہے من، باغ باغ ہو جاتا ہے من کہ علی آتے ہیں، فاطمہ حسن اور حسین اور چادر میں لپیٹ کر کے نبی کہتے ہیں اللہم ہؤلاء اہل بیتی فطہرہم تطہیرا. یہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، انہیں اچھی طرح پاک کر دیں. اس لفظ کم پر غور کریں تو ایک عنوان دیا ہے. یعنی آپ یوں سب رکھیں کہ یہاں دیکھیے بیویوں کا عنوان ہے، لیکن ایک مستقل اسی کنٹینیوٹی میں حسن اور حسین کا عنوان دے دیا، اہل بیت کا عنوان دے دیا. تو اللہ کی توحید کا پازیٹیو عنوان ہے. یہ پازیٹیو کا لفظ، مثبت کا لفظ بول کر کے میں دل میں ایک پیامی جملہ بھی دینے جا رہا ہوں. پیامی، پیغام تو آپ لیں گے ہی ہمیشہ. پیامی مسرت حاصل کیجئے کہ امام حسین، یہ بول کر کے میں بتانے جا رہا ہوں کہ یہ وہ بات ہے جو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، ابھی قرآن کے نزول کا زمانہ ہے. کیونکہ جب بات قرآن کی ہے یہ نزول کا مسئلہ ہے، ابھی نبی کے زمانے کا مسئلہ ہے. کربلا تو سن 60 ہجری 50 سال 55 سال کے بعد کا مسئلہ ہے. سمجھ رہے نا حضور؟ ابھی نزول قرآن کا یہ عنوان دے رہا ہوں میں. اس سے ایک اہم پیغام جو دینے جا رہا ہوں، کربلا کے واقعے کو اتنا اہم نہ بنا لو کہ امام حسین کی ساری عظمت اسی واقعے میں ہے. نہیں، امام حسین کی سب سے بڑی عظمت کی سب سے بڑی دلیل قرآن ہے. سب سے بڑی دلیل قرآن، اس سے بڑی دلیل ہے ہی نہیں. واقعے اچھا ایک اور بڑا پیارا جملہ بول رہا ہوں کہ واقعے کربلا جو ہے یہ حسین کی وجہ سے عظمت پایا ہے، حسین نے کربلا سے عظمت نہیں پایا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. اسی لیے نہ کہا گیا کربلا تیری قسمت پہ لاکھوں سلام. کیا حسین کو نہیں معلوم ہے کہ مکہ میں 1 لاکھ کا ثواب ہے، مدینہ میں 50,000 کا ثواب ہے؟ کوانٹیٹی سب معلوم ہے. پھر بھی مدینہ کو بھی چھوڑ رہے ہیں، مکہ کو بھی چھوڑ رہے ہیں. تو اس لفظ چھوڑ پر غور کریں گے نا تو ایک پیغام ملے گا کہ تحفظ شریعت کا عنوان ہے حسین، بقائے شریعت کا عنوان ہے. حقا کہ بنا لا الہ الا حسین یہ کوئی 5 انگوٹھی پہننے والوں نے نہیں کہا ہے، وقت کے محدث نے کہا ہے، محدث مدینہ نے، وقت کے مفسر نے کہا ہے. یہ کوئی ایک عام جو تصور عوامی ہے نا کہ ولیاں وہ ہوتے ہیں کہ بس کرامت دکھا دینا. کرامت تو پاؤں کی دھول ہوا کرتی ہے ولیوں کی. اصل تو استقامت ہے، اصل تو شریعت پر عمل ہے. کہنے یہ جا رہا ہوں
کہ پیغام شہادت کا یہ ہے کہ حسین کے لیے پازیٹو ہو جائے اور یزید کے حوالے سے ہمیشہ کے لیے نگیٹو ہو جائے. اس جملے پہ غور کی. اور اب اس کو سپورٹ مطلب یہ کہ جمع کر کے ایک جملہ کہہ رہا ہوں. احقاق حق اور ابطال باطل کا خوبصورت عنوان ہے حسین. احقاق حق اور ابطال باطل کا خوبصورت عنوان ہے حسین. اور یہ بھاری لفظ سمجھ میں نہیں آیا تو بعد میں ٹینشن نہیں لیجیے گا. اٹینشن سے سنیے. حق کا انڈیکس بنائیے اور حق کے انڈیکس کی پہلی فہرست کا نام ہے حسین. اور باطل کا انڈیکس بنائیے. یزید پہلی فہرست میں آ گئے. اب اس سے بڑی بات کیا ہوگی؟ امام حسین رضی اللہ، امام احمد بن حنبل نے کافر کہا، انہوں نے فاسق کہا. میں صرف اتنا کہنے جا رہا ہوں کہ حضرت امام ابو یوسف کے سامنے ایک بات آئی. کسی نے کدو کے حوالے سے کہہ دیا میں اسے پسند نہیں کرتا ہوں. دبا کا لفظ آتا ہے عربی میں، لا احب الدبا، میں پسند نہیں کرتا. امام ابو یوسف قاضی تھے، انہوں نے قتل کا حکم دے دیا. اور جب قتل ہو گئے تو مسلمان کا قتل ہوا ہے، مشہور ہو گئے. بالکل مجلس سجائی گئی اور کہا ٹینشن نہ لو. پورے مسکراتے ہوئے فرمانے لگے کہ دبا جو ہے یہ میرے آقا پسند فرماتے تھے. وہ مومن کیسے ہو سکتا ہے جو پسندیدگی مصطفیٰ کو پسند نہ کرے؟ وہ کیسے ہو سکتا؟ اب جانتے ہیں اس پسند پر کیسے. حضرت جابر بن عبداللہ کی روایت ہے کہ جب گوشت اور کدو دونوں پکتا تھا، وہ کہتے ہیں حضرت انس بھی کہ پکتا تھا تو میں نے اپنی آنکھ سے دیکھا ہے کہ نبی گوشت کو ہٹاتے تھے اور کدو کو نکالتے تھے اور پسند فرماتے تھے. کدو شریف کو سمجھیے. اب ہاں کدو شریف بن گیا، پسند فرماتے تھے. میں جملہ جو دینے جا رہا ہوں یہی عنوان ہے سورہ نساء کے آیت نمبر 65 کا بھی، 64 کے بعد فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. جب جو نبی کر دے فیصلہ، جو نبی کر دے، اب کسی کے پاس نہیں جا سکتے. یہاں تک کہ خدا بھی کہتا ہے یہ فیصلہ میرے حبیب کا ہے، یعنی میرا فیصلہ. وہ عمر کے پاس گیا، عمر نے قتل کروا دیا. بس یہ منظر آپ دیکھ رہے ہیں. میں حق کا عنوان ہے حسین اور باطل کا عنوان ہے یزید. اس بات کو سمجھیے. تو حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ محبت، یہ کہا تھا نا میں نے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی ہی نہیں، دھیان دیجیے گا، محبت صرف کی ہی نہیں بلکہ اس پر سند دیا امت کو کہ اے اللہ میں تو کرتا ہی ہوں. اب وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ کی بھی تفسیر عملی اور پریکٹیکلی طور پر دیکھیں کہ اللہ پاک نے فرمایا حبیب آپ کو اتنا دیں گے کہ آپ راضی ہو جاؤ گے. یعنی ادھر سے رضا کا عنوان ہے، ادھر سے رضا کا عنوان ہے کہ حبیب آپ کو ہم راضی کریں گے. یہ اللہ پاک فرما رہا میں راضی کروں گا. اور نبی نے تفسیر ابن کثیر میں دیکھے تو کہا بھی ہے کہ میں اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ ایک بھی گنہگار جہنم میں ہو. ایک کو میں جنت میں جب تک داخل نہ کر دوں. اب یہاں پر یہ پہلو کو نگاہ میں رکھتے ہوئے اللہ کا یہ پیغام کہ میں راضی کروں گا، اور جب کہا کہ میں راضی نہیں ہوں گا تو پھر اب سورہ مائدہ کی آیت نمبر 118 میں آپ دیکھیں کہ ان تعذبہم فانہم عبادک. اس کی تفسیر میں بھی آپ دیکھیں تو اللہ پاک کے نبی نے جب یہ تلاوت کی تو فوقع، تفسیر ابن کثیر کا جملہ ہے، نبی رو پڑے اور رو پڑنے کے بعد فرفع یدیہ، اپنے دونوں ہاتھ کو اٹھا لیا اور اٹھا لینے کے بعد کہتے ہیں اللہم امتی امتی. جبرائیل کو اللہ پاک نے پہلے صرف اس لیے بھیجا کہ پوچھو کہ کیوں رو رہے ہیں، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، پوچھو کیوں. اور نبی نے جب بتایا تو جا کر کے اللہ پاک کو بتایا اس وجہ سے رو رہا. اب پھر بھیجا اور کہا جا کر نبی کو کہو کہ اذهب الى محمد، جاؤ اور کہو لا نسوء فی امتک ولا نفسد او کما قال، یہ میرے حبیب آپ کو نہ تو رسوا کروں گا نہ آپ کو آپ کی امت کے حوالے سے دکھ دوں گا. یہ ایک عام جملہ ہے. رضا کا میں کانسیپٹ دینے جا رہا ہوں، محبوبیت کا اعلیٰ پہلو دینے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک. اب سمجھنے کے لیے دیکھیے گا، تشبیہ سے بلا تشبیہ یہ جملہ بول رہا ہوں، پہل فرما رہا ہے، پہل فرما رہا. آپ سمجھیے گا ادھر سے ہے کہ اقدام توحید، یہ جملہ سمجھیں، اقدام توحید ہے یہ کہ میں راضی کروں گا، میں کروں گا، میرے پاس اتنا پاور ہے، کروں گا. آپ مانگ کے تو دیکھو، مانگا تو کہا کہ میں آپ دکھ پریشان ٹینشن مت لیجیے، میں آپ کی امت کو بخشوں گا، میں آپ کی امت کو بخشوں گا. اب ذرا سنیے، نبی کو کہا اور نبی نے کیا، وعدہ بھی ہوا، سب کچھ ہو گیا. اب سنیے حدیث پاک میں، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں تو بھی راضی ہو جا. یہ طبرانی کا جملہ ہے، یہ مسلم کا جملہ
ہے، اے اللہ میں ان سے راضی ہوں، تو بھی راضی ہو جا. اور دوسری حدیث ترمذی میں آپ دیکھیں، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، تو ہما کا لفظ ہے. اللہم انی احبہما الیہما فاحبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میری اس محبت کی وجہ سے تو بھی پیار فرما، اور اے اللہ جو ان دونوں سے پیار کرے ان سے تو پیار فرما. اس لفظ پر غور کر لیے ہوں گے تب آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ مرکز محبت کا عنوان ہے حسین. توحید اور اللہ پاک کی محبت کا مرکز اور رسول پاک کی محبت کا مرکز ہے حسین. اب ان کے مقابلے میں یزید کے حوالے سے آپ سہائے سکتا کیا پوری دنیا کی ایک ضعیف حدیث کی صراحتاً نہیں دکھا سکتے، ضعیف حدیث بھی کاروں نہیں دکھا سکتے. بخاری کا ایک جملہ سے کھلایا جاتا ہے مدینہ قیصر کا، وہ بالکل مطلب ہے تو حدیث اپنی جگہ پر لیکن اس میں شرکت اور شمولیت نہیں. اور اگر اعلیٰ سبیل التنزل مان بھی لیا جائے تو حسین کی عظمت یا حسین کے حوالے سے جو پازیٹو پیغام ہے وہ گارنٹیڈ ہے، وہ گارنٹیڈ ہے، وہ قرآنی پیغام ہے، وہ خبر متواتر کا پیغام ہے، وہ سیاہ ستہ کی بہت اوتھینٹک حدیثوں کا پیغام ہے. اس لیے یقینیات کو چھوڑ کر کے ظنیات کی باتیں کرنا یہ نہایت ہی بھول بھلیا میں جانا ہے، ٹائم ہونے کے قریب ہے. بس یہی کہوں گا کہ جو چیز اللہ پاک چاہتا ہے حسین کے حوالے سے وہ ہے محبت، جو چیز نبی چاہتے ہیں وہ ہے محبت. آج ہم پر یہی الزام ہو رہا ہے نا، سر تن سے جدا کر، یہ جملہ کیا ہو گیا، ایک عجیب سا مطلب ایک عجیب وبیلا مچا دیا. کمال ہے. میں اپنے نوجوانوں سے اور تمام ان لوگوں سے جو خالی عن المحبت ہے، جو محبت سے خالی ہے، دیکھو محبت ایک پازیٹیوٹی کو بتاتا ہے، یہ وہ لفظ ہے، یہ وہ بات ہے جو اٹریکشن کو بتاتا ہے، جو کشش کو بتاتا ہے، جو ایک اسوہ حسنہ کی طرف اطاعت کو بتاتا ہے، بڑھنے کو بتاتا ہے. اس لیے اگر محبت ہوگی تو روش وہی ہوگی، عادت وہی ہوگی محبوب کی. کیوں؟ ان المحب لمن يحب مطیع، ایک دم مطلب فکس مصرع ہے کہ محبت کر جس سے جو کرتا ہے نا وہ اس کی اطاعت بھی کرتا ہے، وہ اس کی اطاعت بھی کرتا. حسین یزید کی وجہ سے یا یزید کے لیے نہیں، باطل کے لیے نہیں. اسی لیے کہا جو بھی آتا اس وقت اس منچ پر حسین جاتے. حق کا معمار، حق کا معیار، حق کی بنیاد، تحفظ شریعت، دین، اسلام، یہ تھا معیار حسین کا. کوئی بھی آتا، یہی تو وجہ ہے کہ یزید کے کیمپ سے جب حضرت حر حق کی طرف آئے تو قبول کیوں نہیں کیا؟ کہ نہیں قبول کیا اور کہا تم تو پہلے بھی حر تھے اور اب بھی حر ہو، اب بھی حر ہو، اب بھی آزاد ہو. خلاصہ یہ کہ آج ہمیں آپ کو امام حسین کے حوالے سے، خصوصاً اہل بیت کے حوالے سے اصولاً جو ہے پازیٹو ہونا ہے، اور ان کا ذکر توحید ہے، ان کا تذکرہ ذکر قرآن، ذکر حدیث، بلکہ تلاوت قرآن ہے، تلاوت ذکر مطلب حدیث ہے. اس آئینے میں آپ انشاءاللہ جب امام حسین کو آپ یوز بھی کریں، استعمال بھی کریں گے تو وہ نہیں آئے گا کہ بلوغ المرام میں کیا لکھا ہے، جوامع الکلم میں کیا لکھا ہے، انہوں نے کیا لکھا ہے. مخلوق کی بات کی وجہ میں صدق و کذب دونوں کا احتمال ہو سکتا ہے. خالق کی بولی صرف صدق ہی صدق ہے، سچ ہی سچ ہے. اس لیے سچ کی طرف جائیے، پازیٹو رہیے، حسین کے لیے محبت کیجیے. اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو سچی محبت حسین نصیب فرمائے. ایک لفظ بول رہا ہوں، اگر 2 منٹ اجازت مل جائے تو ایک لفظ بول رہا ہوں. درود کی آیت جو اتری ہے، ان اللہ و ملائکۃ، سورہ احزاب کی آیت نمبر 56 مشہور ہے. نبی سے صحابہ نے پوچھا کہ آپ نے سلام سکھا دیا ہے، درود کے الفاظ سکھائیے. میں بڑی ذمہ داری سے جملہ، کیونکہ جب بات اہمیت توحیدی دل میں آ جاتی ہے نا تو تشریحات بھی اسی پیمانے پہ کی جاتی ہے. چیدہ میں اگر آپ جائیں گے نا تو پھر پھسلنا یہ ہوتا. اب ذرا غور کیجیے، الفاظ دیا نبی نے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اور بارک علامہ بھی سے یہی ہے. میں پوچھنے بس ایک جملہ پیغام دیکھیے گا، بقائے اصول مصطفیٰ، بقائے اصول مصطفیٰ اور بقائے نسل مصطفیٰ یا فروع مصطفیٰ، اس کی اعلیٰ عنوان اور اعلیٰ بنیاد ہے حسین. اب اس کی تشریح جیسے اس آیت کے تحت آپ دیکھیے، اور پھر مسند کی روایت سے ختم کر دوں گا
کہ کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ یہ نہیں فرمایا. حالانکہ آدم حضرت ابراہیم بہت اوپر ہیں، ابھی ان کے نیچے یعقوب ہیں، بلکہ ان کے نیچے اسحاق ہیں، ان کے نیچے پھر یعقوب ہیں، یوسف ہیں، بہت سارے ہیں ابراہیم کے بعد. لیکن الفاظ کیا دیا؟ ابراہیم آل ابراہیم. ذرا غور کیجئے، کیونکہ سورہ سات پارہ نمبر 23 میں آپ دیکھیں گے کہ حضرت اسحاق کی اولاد میں کچھ ظالم بھی ہیں. اسحاق فمنہم ظالم لنفسہ ومحسن وظالم لنفسہ. لیکن ابراہیم کا جملہ کہہ کر یہ اشارہ کرنا چاہا ہے کہ مصطفیٰ کی جتنی اصل ہے، حضرت عبداللہ سے لے کر کے حضرت ابراہیم سے لے کر کے حضرت آدم تک سب پر درود ہے، سب پر درود ہے. اور مصطفیٰ کی جو نسل ہے، نبی فرماتے ہیں میری نسل کا آغاز سبب حسین ہے. ان کی نسلوں پر بقائے نسل اور تحفظ نسل کی شرط کے ساتھ صبح قیامت تک جو آل ہوگی ان پر بھی درود ہے. یہ ہے معیار پیغام کا. اس تصور میں آپ ہم سب الحمدللہ حسین کو چاہیں. اللہ آپ کو شاد رکھے، آباد رکھے، اور ملک کی حالات کو امن و امان اور امام حسین کے صدقہ طفیل میں حسن، شانتی، امن ہم سب کو نصیب فرمائے. والسلام علی من اتبع الہدی. مولانا لیکن اعظم اشرفی صاحب ہم کو خاطب تھے. اب آخر میں صدر اجتماع مولانا جناب ضیاءالدین نگر صاحب صدر کلی مجلس ناظرین ملت سے خواہش کرتا ہوں کہ وہ صدارت خطاب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی علی رسول کریم. اما بعد. محترم سامعین اکرام، آپ نے عمر احمد شفیع مقدمۃ عمومی مجلس ناظرین ملت کی تقریر سماعت فرمائی، اور ان کے بعد پروفیسر ذوالفقار محی الدین صدیقی صاحب جو ابھی ان کو رسم جانشینی ان کی انجام پائی، ان کی تقریر دل پذیر بڑی طویل تھی. اور اس کے بعد میرے ہم نام مولانا نیر اعظم صاحب، اس میں ہوتا یہ ہے فائدہ کہ اتنی اچھائیاں ہوں کچھ اثر ہم کو بھی مل جاتا ہے نام ایک سا ہونے سے. تو ان کے بعد میں نے پوچھا تھا ہمارے اسٹڈی سرکل کے مدمر صاحب سے کہ کب تک اجازت ہے، تو انہوں نے کہا 8:45 بجے تک. 1 منٹ مجھے مل گیا ہے، تو اس میں یہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دین است حسین، دین بنا است حسین، شاہ است حسین، شہنشاہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا الہ الہ است حسین. صبر حسین بھی ہے عشق، صدق خلیل بھی ہے عشق، ہمارے گئے حیات میں بدر و حنین بھی ہے عشق. سامعین اکرام، علماء اکرام نے بہت سارے نکات پیش کیے ہیں شہادت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقاصد. خصوصاً مولانا نیر صاحب نے جو ایک بات کہی کہ وہ قابل توجہ ہے کہ ہم کو یزید جو ہے صحابی ہونے کا اس کو شرف حاصل نہیں ہوا، جبکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی بھی ہیں، اور ان کا جو مقامات ہیں اب تو کافی آپ سن چکے ہیں. انشاءاللہ اس مہینے میں اسٹڈی سرکل کو مسجد تعمیر ملت کے زیر اہتمام بہت سارے انشاءاللہ محافل ہوں گے. اس میں انشاءاللہ مجھے بھی کچھ بولنے کا موقع ملے گا. ہم بہت مشکور ہیں کہ ان علماء کرام نے اپنی تخلیقات سے، اپنے تحقیق سے باتیں ہمارے سامنے پیش کی ہیں، اور میں سامعین کا بھی شکر گزار ہوں. اور وہ حق تو ہمارے اسٹڈی سرکل کے معتمد کا ہے